اور ماں باپ کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ میاں تم چھٹی لو اور 2 ہفتے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر رہو، ان کی خیریت دریافت کرو، ان کی خدمت کرو، پھر واپس آنا۔ چنانچہ اس نے ٹکٹ بنوائی اور یہ اپنے ملک واپس آیا۔ اب 13 سال کے بعد جا رہا تھا اور اس وقت کوئی سیل فون بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی رابطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ آئے گئے بستی کے لوگ اگر مل جاتے تو وہ بتاتے تھے خیریت کے بارے میں، ورنہ کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جب یہ اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، میں پتہ تو کر لوں۔ چنانچہ ایک لڑکا آ رہا تھا، اس کی عمر تھی 9 سال۔ اس نے اس کو روکا اور اپنے والد کا نام لے کر کہا کہ بتاؤ بھائی فلاں میاں کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا جی کہ ان کی تو 6 مہینے پہلے وفات ہو گئی اور ان کی بیوی بوڑھی ہے، بیمار ہے، وہ ابھی زندہ ہے، گھر میں ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب گیا ہوا ہے نوکری کے لیے۔ پتہ نہیں وہ کیسا منحوس بیٹا ہے کہ 13 سال میں اس نے اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں کیا۔ اب جب اس لڑکے سے اس نے یہ بات سنی نا تو اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ بات تو یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لڑکے کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اسی بندے سے بات کر رہا ہے۔ لڑکا تو یہ بات کر کے چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک نشتر چپ ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہا ہے اگر میرے ابو فوت ہو گئے تو میں جاؤں گا تو امی تو مجھے ملے گی نہیں، ابھی تو مجھے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دے گی۔ امی بڑے غصے میں ہوگی، کہے گی تو اپنے باپ کی وفات پہ بھی نہیں آیا، تجھے خیال ہی نہیں ہے کوئی، جا دفع ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں اپنی امی کو مناؤں گا کیسے۔ میں اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا، میں ان کو کہوں گا امی پلیز مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، میں باقاعدگی سے ہر سال چکر لگاؤں گا۔ اب یہ سوچتا سوچتا جا رہا ہے، اتنے میں گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ لاک نہیں تھا لیکن ویسے بند تھا، تو اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ گھر میں دیکھا کہ صحن میں ایک چارپائی ہے اور اس کے اوپر اس کی والدہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں میری والدہ سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں، اگر سو رہی ہوں گی تو میں انتظار کر لوں گا، اگر جاگ رہی ہوں گی تو میں سلام کروں گا۔ چنانچہ یہ بہت دبے پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ہاتھ اٹھائے لیٹے لیٹے دعا مانگ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا میں سنوں تو صحیح میری امی دعا کیا مانگ رہی ہے۔ جب قریب ہو کے اس نے سنا تو اس کی ماں دعا کر رہی تھی، اللہ میرا خاوند تو فوت ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرا محرم ہے دنیا میں، اللہ اس کو بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میری موت کا وقت آئے تو دنیا میں مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا محرم موجود ہو۔ بیٹا سوچ رہا ہے کہ امی مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی، اور ماں کی محبت کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ اللہ میرا ایک ہی بیٹا محرم ہے دنیا میں، اسے بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی میرا بھی محرم موجود ہو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا امی میں آ گیا ہوں۔ ماں چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے ہو؟ جی امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں نے ہاتھ آگے بڑھایا، بیٹا میری آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا ہے، مجھے تمہاری شکل تو نظر نہیں آ سکتی، ذرا قریب ہو جاؤ، میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ ماں کی محبت کا یہ حال ہے کہ 13 سال کے بعد بیٹا آیا ہے اور اس وقت بھی ماں ناراض نہیں ہوتی، کہتی ہے بیٹا میں شکل تو دیکھ نہیں سکتی، ذرا قریب ہو جاؤ، میں تمہیں بوسہ دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ خیر وہ بیٹا چند دن وہاں رہا، اللہ کی شان کے اس دوران اس کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اس نے کفن دفن کا انتظام کیا، والدہ کو دفنایا اور پھر کچھ دن کے بعد واپس آیا۔ اگلا سال جب آیا تو اس نے پھر حج کی۔ جب اس نے طواف زیارت کیا حج کے بعد تو پھر رات کو خواب دیکھا، مگر اس دفعہ کہنے والے نے کہا کہ اے نوجوان، اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا اور تیرے
पिछले 13 हज्जों को भी अल्लाह ने कबूल कर लिया। खुश नसीब हैं वो बच्चे और बच्चियां जो अपने माँ बाप की खिदमत का मौका पा लेते, वरना तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उनकी खिदमत करते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है और खिदमत के काबिल होता है तो माँ बाप दुनिया से गुजर चुके होते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी वालदा के बारे में कहा, किसको होगा अब वतन में आह मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने पर रहेगा बेकरार, खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊंगा, अब तो आए नीमे शब में किसको मैं याद आऊंगा, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तू चल बस। औलाद जब माँ बाप की खिदमत के काबिल होती है, माँ बाप फिर दुनिया से चले जाते हैं, फिर हसरत और अफसोस के सिवा और कुछ नहीं होता। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ ए नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे। तो अगर माँ की मोहब्बत का ये आलम है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का क्या आलम होगा, जो क़यामत के दिन 100 हिस्से अल्लाह के पास होगी और उस 100 हिस्से रहमत के साथ